بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مسز بطول نے کہا کہ میرے میاں بہت اچھے تھے مگر اپنے بعض برے دوستوں کی وجہ سے ایک بری عادت میں مبتلا ہو گئے اور اب انہوں نے ایک عورت سے ناجائز تعلقات بنا لیے ہیں سمبھند، اور اس کی طرف مسلسل وہ آتے جاتے ہیں. تو مجھے اب ان سے نفرت ہو گئی ہے. میں انہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی. مجھے وہ بہت برے لگتے ہیں. ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے، 2 ان کے بچے ہیں. تو خاتون حضرات، یہ معاملہ صرف مسز بطول کا نہیں ہے. ایسی شکایات اور تکلیف دہ شکایات کئی گھروں سے آتی ہیں. کیا ایسا واقعہ ہونے کے بعد شادی کو توڑ دیا جائے؟ کیا ایسا علم ہونے کے بعد اس آدمی کو سڑک پہ، چرنگی پہ، چوک پہ الٹا لٹکا دیا جائے؟ اچھا، ابھی کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں ہے، کسی نے ان کو گناہ کرتے دیکھا نہیں ہے. سنی ہے جو کہیں نہ کہیں سے پہنچتی ہے، تو کیا اس پہ ان کو کوڑے مارے جائیں؟ یہ تینوں کام کرنے کے بعد کوڑے مار دیں، الٹا لٹکا دیں، پھر بھی تو اس نے گھر ہی آنا ہے. تو میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو مسز بطول کو بھی سمجھ آئے اور آپ کو بھی سمجھ آئے. زندگی میں جب ہم رد عمل دیتے ہیں تو رد عمل میں ہم عام طور پہ جو عمل کی طاقت ہے وہ رد عمل پہ لگا دیتے ہیں. یعنی جس جہاں سے ہماری بچت ہو سکتی ہے ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں رد عمل میں. مثال کے طور پہ میری جو بڑی گاڑی ہے وہ پچھلے دنوں میں بچے کو چھوڑنے گیا تو گرم ہو گئی اور مجھے اس کی جو سوئی تھی وہ نیچے سے اوپر جاتی نظر آئی. تو میں نے بیٹی کو نہیں بتایا، اس کو اتار کے ایک جگہ روکا، نرسری والے سے پانی لیا. میری اپنی غلطی تھی، جاتے ہوئے میں نے پانی چیک نہیں کیا تھا تو پانی اس کا ابل رہا تھا، اندر پانی تھا ہی نہیں، بہت تھوڑا سا تھا. پانی میں نے ڈالا، گاڑی سٹارٹ رکھی، گاڑی بند نہیں کی. بند گاڑی کرنے میں جب پانی ڈالتے ہیں تو اس کا انجن ہمیشہ خراب ہوتا ہے. تو گاڑی سٹارٹ رکھی، پھر اس میں ایک پانی ڈالا، پھر دوسری جگہ ڈالا، اور ماشاءاللہ اس کے بعد سوئی وہ نیچے آ گئی. یہ زندگی ہے. اسی طور پہ یاد رکھیں، اگر گھر میں بجلی کرنٹ مار رہی ہو، بریک وہ جو ہوتا ہے نکل رہی ہو، شعلے بھی نکل رہے ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ گھر کی پوری بجلی بند کر دیتے ہیں کیا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. الیکٹریشین کو بلائیں گے، اس کا جو بریکر ہے وہ بدل دیں گے، بریکر نیا لگا دیں گے. اگر بریکر نہیں ہے تو بریکر، چونکہ جو ہی کوئی کمی کوتاہی ہونے لگے گی لوڈ میں تو بریکر اوپر نیچے ہوگا. گھر کی زندگی میں عورت بریکر ہے. جیسے سڑک پہ سپیڈ بریکر آپ کی سپیڈ کو روکتا ہے، ہماری خواتین من حیث المجموعی جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ مسئلے کا واویلا کرنے لگتی ہیں. اگر آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوں کہ جب لڑکی کو کسی ولن کو چھیڑتا ہے اور ولن کہتی ہے کہ اگر تو نے مجھے چھیڑا تو میں سب کو بتاؤں گی، میں پولیس کو فون کروں گی، میں یہاں بتاؤں گی، تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو. اب یہ ڈائلاگ اگر کرنے ہیں تو بیوقوف دل میں رکھو. اب اس کو بتا رہے وہ تمہیں چھوڑ رہا تھا، اب وہ نہیں چھوڑے گا، اور یا جان سے مارے گا یا برباد کر کے چھوڑے گا. یعنی اگلے کو آپ نے وہ دھمکیاں دے ڈالی جو نہیں دینے والی تھی. کرنا تھا تو گھر آگے کر لیتے، تو وہاں اپنا زیادہ نقصان کرا دیا. اسی طور پہ گھر کی عورتیں، جو پہلا آپشن ہے وہ ان کے لیے 0 آپشن ہوتا ہے. وہ بندے کی غلطی، اس کے گناہ کی اطلاع ملنے پر، ہر عورت گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتی، نہ بچے چھوڑ کے بھاگتی ہے، نہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ جانتی ہے کہ یہ ایشو ہے، اس کو ایشو سمجھنا چاہیے. زندگی ختم نہیں ہو گئی، نہ زندگی پہ کوئی ایٹم بم گر گیا. ایک چھوٹا سا بم گرا ہے، یہ وہاں سے یعنی سپارکنگ ہو رہی ہے، تو سپارکنگ کو چیک کرنے کے لیے فیوز چیک کیا جاتا ہے. فیوز یہ خاتون خود ہے. اب جب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کا تعلق کسی اور جگہ ہے، اس تعلق میں مرد کو کیا فائدے ہیں؟ ایک فائدہ، وہ عورت لڑتی نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ عورت اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور تعریف کرتی ہے. موٹا ہو، ٹھلا ہو، پیٹ چھوڑا ہوا ہو، ٹھگنا ہو، ناٹا ہو، جب کسی محبوبہ کے پاس جاتا ہے
تو وہ بدتمیز جھوٹ بولتی ہے، جھوٹی تعریف کرتی ہے، اس کو کہے گی کہ تم آتے ہو تو بہار آتی ہے، تم ایسے ہو، تمہارے بال ایسے ہیں، تم ایسے لٹ مارتے ہو تو زندگی ادھر سے اتھل پتھل وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں۔ تیسرا فائدہ، وہ اس کو جسمانی راحت دیتی ہے۔ اچھا، یہ جسمانی راحت نری جہنم کے کانٹے ہیں، نرا عذاب ہے۔ ایک بندے نے جائز رستہ چھوڑ کے ناجائز اختیار کر لیا، صرف وہ جانتا ہے، یا وہاں سے کسی نے اس خاتون کو اطلاع کر دی، یا فون کی بے وقوفی سے پتہ چل گیا، ابھی کوئی گواہ کوئی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کرنٹ مارنا چاہیے، پورے گھر کو آگ لگا دینی چاہیے؟ کیا اس بندے پہ پٹرول چھڑک کر اسے بھسم کر دینا چاہیے، یا اپنے بھائی اور ابا کو بلا کے اس پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دینی چاہیے؟ جتنے لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے یہ کام کیے بھی ہیں، بندے مارے بھی ہیں، ان کو پیٹا بھی ہے، ان کی بے عزتی بھی کی ہے۔ جیل میں شاید کم لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، یا چونکہ ہمارے ہاں وہ کوڑوں ووڑوں کا قانون نہیں ہے تو وہ کوڑے تو نہیں لگتے، لیکن سماجی طور پہ اس کی بے عزتی اتنی کر دی جاتی ہے کہ پھر یہ بچے اور یہ عورت رل جاتی ہے، اس گھر سے نکال دی جاتی ہے۔ تو وہ مسئلہ اور وہ مسئلے کو حل کرنے والے کیسے عقل مند ہوں گے کہ اتنا سا نقصان تھا، اس نقصان کے اوپر میرے بچے کہیں آگ لگ جائے تو اس پہ مٹی ڈالتے ہیں، اس پہ کپڑا ڈالتے ہیں، پوری گاڑی کو تھوڑی آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ پورے گھر کو، پوری زندگی کو، اپنی زندگی بھی برباد کی، 2 بچوں کی زندگی برباد کی، ان اپنے گھر میں جہاں آئے ہیں، اب وہاں آپ کی بھابھی سے بھی لڑائی، بھائیوں، ایک ہفتے کی مار ہوتی ہے، ایک ہفتے کے بعد سب گھر والے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم بے صبری، تم نے صبر کیوں نہیں کیا؟ اور جب آپ یہ بتاؤ گے کہ میں تو اب اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہماری عورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد عام طور پہ اتنی نامناسب اور گھٹیا گفتگو کرتی ہیں اپنے میوں سے، یعنی یہ جملہ تو عام ہے نا، ہر مرد اس عذاب سے گزرتا ہے کہ تینوں ایک کم رہ گیا۔ بھئی وہ کیا کرے، ایک کم روز کھانا نہیں کھانا، روز سانس نہیں لینا، اس نے روز سونا ہے، اپنی بیوی ہے اس کی، اس نے اس سے تعلق بنانا ہی بنانا۔ جب آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر کیا اس کو مخنث کر دیں، اس کا کوئی آپریشن کر دیں، کیا کریں اس کے ساتھ؟ یہ بھی نہیں آپ کر پا رہے، یہ بھی نہیں کر پا رہے۔ آپ اپنی زندگی کو، اپنی خوشیوں کو اور مرد کی خوشیوں کو نہ صرف دوبارہ سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ باتیں میری بہت سی بچیوں کو سمجھ آئی، انہوں نے اپنے گھر بچا لیے۔ کچھ نادانوں نے مجھے برا بھلا کہا، بسم اللہ کہیں، مجھے برا بھلا کہنے کے بعد جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں ناقابل عمل ہیں، تو میرے بچے آپ اس کے الٹ کر کے دیکھ لیں۔ میں کہتا ہوں آگ مت لگاؤ، آپ لگا لیں۔ میں کہتا ہوں گھر مت توڑو، آپ توڑ لیں۔ میں کہتا ہوں میاں کے قریب جاؤ، آپ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ میں کہتا ہوں میاں کی تعریف کرو، آپ کہتے ہیں بد تعریفی کرنی ہے۔ جو جو کرنا ہے آپ نے کر لیجئے، کرنے کے بعد اینڈ پہ کھڈا ہے عذاب کا، کھڈا ہے دکھ کا، تکلیف کا، ریگریٹ کا، پھر آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے گھر والے بعد میں معافیاں مانگنے جاتے ہیں کہ چلیں جو ہے ہوتا رہے، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، بچے کو اپنے گھر لے آؤ۔ تو اللہ کے بندوں، پہلے ہی اتنا دھماکہ نہ کرتے کہ پورا گھر جل جاتا۔ تو میرے بچے مسز بطول، آپ اپنے میاں کے، اس پہ میری کچھ ویڈیوز موجود ہیں، ان کو ضرور دیکھ لیجئے، لیکن میں آپ کو بالکل ہمبل طریقے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سجیسٹ کر رہا ہوں، تجویز دے رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، فوراً مجھ سے رابطہ کریں۔ آپ کی ہم پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو وی ٹی سلوشن ہے میڈیسن، وہ بھی یوز کریں، ایکسرسائزز کریں، اپنے آپ کو ری جنریٹ کریں، ری ڈیزائن کریں، نئے سرے سے جوان ہوں، تاکہ آپ کی زندگی، جب یہ زندگی میں دکھ ہوتا ہے، نمازیں بے اثر ہو جاتی ہیں، دعاؤں سے اثر نکل جاتا ہے، زندگی میں سے خوشی غارت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بندہ محرومی میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان کا، یہ وہ ہے جیسے چھوٹے سے سلگنے سے بعد میں پامبڑ مچ جاتا ہے۔ تو اس ایشو کو بڑا بنانے، لڑنے، بدتمیزی کرنے، بد تہذیبی کرنے کی بجائے سیدھے میرے پاس آ جایا کریں، ہم اس کو ایمیکیبلی سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔
نقصان کرنا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا کتنا بڑا نقصان آپ کر سکتے ہو، اور بچنا ہوا تو یہ بتا دوں گا کہ کن کن رستوں سے آپ کے اور آپ کے بچوں کی زندگی بڑے نقصان سے بچ سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔